بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس واقعے کا تعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کی والدہ طیبہ طاہرہ حضرت مریم علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ باوجود اس بات کے کہ اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ترین ہستی تھیں، لیکن موت کا کڑوا ذائقہ انہیں قبر میں بھی نہ بھولا۔ اس کی تفصیل اس روایت سے معلوم ہوتی ہے جس کو وہب ابن منبع نے اپنے دادا ادریس سے روایت کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں نے کتاب میں یہ واقعہ پڑھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ یہ دنیا فانی ہے اور زوال کا گھر ہے اور آخرت دار البقا ہے، اس لیے آپ میرے ساتھ تشریف لائیں تاکہ ہم لبنان کے کسی پہاڑ پر جا کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں۔ وہ دونوں پہاڑ پر تشریف لے گئے۔ وہ دن کو روزہ رکھتے اور رات کو اللہ کی بارگاہ میں قیام کرتے، درختوں کے پتے کھاتے، بارشوں کا پانی پیتے۔ وہ کافی عرصہ تک اس طرح عبادت میں مشغول رہے۔ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ سے نیچے اتر کر ایک وادی میں تشریف لے گئے تاکہ اپنا روزہ افطار کرنے کے لیے ایک خاص قسم کی گھاس تلاش کریں۔ جب وہ جا چکے تو حضرت مریم علیہ السلام کے پاس ملک الموت فرشتہ حاضر ہوا۔ اس نے عرض کی، اے روزہ رکھنے والی مریم، تجھے سلام قبول ہو۔ آپ نے پوچھا، تو کون ہے؟ کیونکہ تیری آواز سن کر مجھ پر کپ کپی طاری ہو گئی ہے اور تیری ہیبت سے میں پریشان ہو گئی ہوں۔ تو اس نے جواب دیا کہ میں وہ ہوں جو کسی چھوٹے پر اس کی سگرسنی کی وجہ سے رحم نہیں کرتا، نہ ہی کسی بوڑھے پر اس کے بڑھاپے کی وجہ سے رحم کرتا ہوں۔ میں مخلوق خدا کی روحیں قبض کرتا ہوں۔ تو حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا، اے ملک الموت، کیا تو میری ملاقات کے لیے آیا ہے یا روح قبض کرنے کے لیے؟ تو اس نے کہا کہ آپ موت کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو آپ نے فرمایا، کیا میرے محبوب اور میرے پیارے بیٹے کی واپسی تک تو مجھے مہلت نہیں دیتا؟ تو اس نے آپ سے عرض کی کہ مجھے اس کا حکم نہیں دیا گیا، میں تو اللہ تعالیٰ کے حکم کا پابند ہوں۔ خدا کی قسم، میں اس وقت تک کسی مچھر کی بھی روح قبض نہیں کرتا جب تک میرا پروردگار مجھے حکم نہیں دیتا، اور میں ایک قدم بھی اس وقت تک پیچھے نہیں ہٹوں گا جب تک کہ تیری روح اسی مقام پر قبض نہ کر لوں۔ تو آپ نے فرمایا، اے ملک الموت، میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرتی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل پیرا ہو جا۔ وہ آپ کے نزدیک ہوا اور آپ کی روح قبض کر لی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تاخیر کی یہاں تک کہ عشاء کی نماز کا وقت آ گیا، اور جب وہ واپس پلٹے تو عشاء کی نماز کا وقت ہو چکا تھا اور آپ کے پاس گھاس اور ساگ پات تھا۔ تو آپ نے اپنی والدہ کو دیکھا کہ وہ اپنی عبادت کی جگہ میں آرام فرما ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خیال کیا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ آپ اپنے فرائض سے فارغ ہو گئی ہوں، اس لیے آپ نے اپنا ساز و سامان کو نیچے رکھا اور محراب کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو گئے، اور ساری رات انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں گزار دی۔ دوبارہ انہوں نے اپنی والدہ کی طرف دیکھا تو بڑی ہی غمگین آواز میں انہیں عرض کیا، السلام علیکم یا امام، اے میری والدہ محترمہ، اب رات چھا گئی ہے، روزے داروں نے روزے افطار کر لیے ہیں اور عبادت کرنے کے لیے عبادت میں مصروف ہو گئے ہیں۔ آج آپ کو کیا ہے کہ آپ ارحم الراحمین کی عبادت کے لیے کھڑی نہیں ہو رہی؟ لیکن وہاں سے کوئی جواب نہ ملا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خیال کیا ہو سکتا ہے آج نیند کی حلاوت نے انہیں آ لیا ہو، لہٰذا آپ دوبارہ عبادت میں مصروف ہو گئے، یہاں تک کہ رات کا دوسرا ثلث گزر گیا اور آپ نے روزہ تک افطار نہ کیا تاکہ اپنی والدہ کے ساتھ مل کر روزہ افطار کریں اور عبادت کرتے رہیں۔ اور حزین آواز اور غمگین دل کے ساتھ اپنی والدہ کو پکارتے رہے، اے میری امی جان، آپ پر خدا کی سلامتی ہو، یہاں تک کہ صبح طلوع ہو گئی اور آپ نے اپنی رخسار والدہ کے رخسار پر اور اپنا منہ والدہ کے منہ پر رکھا اور آہوزاری کرتے ہوئے اپنی والدہ کی خدمت میں عرض کرتے رہے، اے امی جان، رات گزر گئی ہے، دن طلوع ہو گیا ہے، رحمان و رحیم رب کے فرض کو ادا کرنے کے وقت ہو گیا ہے۔ تو آپ کی آہ و افغان سن کر آسمان کے فرشتے اور اطراف و کناف کے جنات بھی رونے لگے اور پہاڑ کانپنے لگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی طرف وحی فرمائی کہ تمہیں کیا چیز رلا رہی ہے؟ تو انہوں نے عرض کی کہ اللہ تو خوب جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں میں جانتا ہوں اور میں ارحم الراحمین بھی ہوں۔ تو اچانک ایک آواز آئی جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چوکنا کر دیا اور کہا، اے عیسیٰ، اپنا سر مبارک اٹھا لیجئے، تیری والدہ محترمہ اس دار فانی سے کوچ کر چکی ہیں۔
बस अल्लाह ताला तेरे अजर में इजाफा फरमाएगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने रोते हुए अपना सर मुबारक उठा लिया और कहने लगे, मेरी तन्हाई और वहशत में कौन मुझे तसल्ली देगा, और मेरी इस गुर्बत में कौन मेरा मौसो गमख्वार होगा, और मेरी इबादत में कौन मेरा मुआवन होगा। तो अल्लाह ताला ने पहाड़ की तरफ वही फरमाई कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो मेरी रूह हैं उन्हें नसीहत करो। तो पहाड़ ने अर्ज़ किया, ए रूह अल्लाह, ये जज़ो फ़ज़ा कैसा, क्या तू अल्लाह ताला के साथ किसी और गमख्वार का इरादा रखता है। ये सुनकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इस पहाड़ से नीचे उतरे और बनी इसराइल की एक बस्ती में तशरीफ़ ले गए। तो आपने अहले बस्ती को अस्सलामु अलैकुम कहा। उन्होंने पूछा कि अल्लाह के बंदे तू कौन है, तेरे चेहरे के हुस्न जमाल ने हमारे घरों को रोशन कर दिया है। तो आपने फरमाया कि मैं रूहुल्लाह हूँ, मेरी वालदा मोहतरमा इस नबी अजनबी जगह पर वफ़ात पा गई हैं, उसकी तजहीज़ व तकफ़ीन में मेरी मदद करो। उन्होंने कहा, ए रूहुल्लाह, इस पहाड़ में बेशुमार जहरीले सांप और अजदहे हैं। हमारे आबा अजदाद 300 साल से इसकी तरफ चल कर नहीं गए, इसलिए हम माजूर हैं। उनसे मायूस होकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वापस पहाड़ की तरफ पलटे तो वहाँ दो खूबसूरत नौजवान देखे और आपने उन्हें सलाम किया। उन्होंने सलाम का जवाब दिया। फिर आपने उन दोनों को फरमाया कि इस अजमी माहौल इस पहाड़ पर मेरी वालदा मोहतरमा इंतकाल फरमा गई हैं, तुम दोनों उनकी तजहीज़ व तकफ़ीन में मेरी मदद करो। उनमें से एक ने कहा कि मैं मिकाइल हूँ और दूसरे ने फरमाया मैं जिब्रील हूँ, और यह तजहीज़ व तकफ़ीन का सामान तेरे रब की तरफ से है। अभी अभी जन्नत से खूबसूरत आंखों वाली हूरें हाज़िर होती हैं जो उन्हें गुस्ल भी देंगी और कफन भी पहनाएंगी। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पहाड़ की चोटी पर उनकी कब्र खोदी और गुस्लो कफन और जनाजे के बाद बड़े एजाज़ के साथ उन्हें दफन किया। इसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि अल्लाह, तू मेरा मकान भी देखता है और मेरा कलाम भी सुनता है। मेरी कोई बात तुझसे मख्फी नहीं। मेरी अदम मौजूदगी में मेरी वालदा वफ़ात फरमा गई हैं, तो उनको इजाज़त अता फरमा कि वो मुझे हम कलामी का शरफ़ बख्शे। अल्लाह ताला ने उनकी तरफ वही फरमाई कि ईसा जाओ, मैंने उसे तुझसे कलाम होने की इजाज़त दे दी है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी वालदा के मज़ार पर हाज़िर हुए और कब्र पर खड़े होकर बड़े ही मगमूम अंदाज में अपनी वालदा को सलाम किया। तो कब्र से उन्होंने जवाब दिया, है मेरे दिल के टुकड़े और मेरी आंखों की ठंडक। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, है मेरी वालदा मोहतरमा, आपने अपनी आरामगाह और अपना नया ठिकाना कैसा पाया, और आपकी अपने रब की बारगाह में हाज़िरी कैसे हुई। तो उन्होंने जवाब दिया, मेरी आरामगाह बेहतरीन आरामगाह है और मेरे ठहरने की जगह बेहतरीन है। मैं अपने रब की बारगाह में हाज़िर हुई तो उसे राज़ी पाया, वो नाराज़ नहीं था। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, है मेरी अम्मी जान, आपने मौत का जायका कैसे पाया। तो आपने फरमाया, मुझे उस ज़ात की कसम जिसने तुझे नबी बरहक बनाकर भेजा है, मौत की कड़वाहट और मुल्कुल मौत की हैबत अब तक मुझसे दूर नहीं हुई। और इसके बाद अपने लिखते जिगर को फरमाया, ऐ मेरे फर्जंद दिलबंद, क़यामत तक तेरे ऊपर अल्लाह ताला की रहमतें बरसती रहें। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।